یہ مزار مبارکہ حضرت سلطان ناصر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کرد جو عراق کے اندر موجود ہے وہاں پر 1138 ہجری کو پیدا ہوئے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک فوجی آفیسر تھے۔ مصر کو جن لوگوں نے فتح کیا اس کے جو سپہ سالار تھے شیر کو یا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود مصر فتح کرنے والوں میں ایک فوجی کے طور پر شامل تھے۔ مصر فتح ہونے کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ان کے وزراء نے اور عمراء نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حکمران مقرر کیا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمرانی کی خاص بات یہ ہے تقریباً 88 سال تک جو بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کی تمام یورپ کی جو فوجیں تھیں انہیں ہرا کر انہیں شکست دے کر آپ نے بیت المقدس کو ان سے آزاد کروایا۔ اور حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر بیت المقدس کے واسطے آپ نے ایک ممبر بنایا تھا۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں تو بیت المقدس کے اس ممبر کو بیت المقدس کے اندر نہیں رکھ سکے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ممبر کو وہاں پر نصب کیا۔ جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا اس کے بعد آپ اتنے رحم دل تھے، آپ نے ان عیسائیوں کے واسطے آپ نے بیت المقدس کی اجازت انہیں دے دی زیارت کرنے کی، اور اجازت ملنے کے بعد یورپ سے ہزاروں زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت کے ساتھ آئے کہ اس زمانے کا جو مسیحی بادشاہ تھا عیسائیوں کا شاہ رچرڈ، اس نے کہا کہ انتظام قائم کرنا مشکل ہے، اس لیے میں جس کو لکھ کر دوں گا تحریری اجازت نامہ اسی کو آپ جانے دیں بیت المقدس کے اندر، بہتر ہوگا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے جواب دیا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زائرین بڑی دور سے مسافتیں طے کر کے آتے، ان کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے وہاں پر ہر قسم کی آزادی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین جو آتے ان کی راحت و آسائش کا آپ نے انتظام بھی کیا۔ یہ آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ آپ کا انتقال 589 ہجری میں ہوا۔ شام کی موجودہ جو دارالحکومت ہے دمشق، وہاں پر آپ کا مزار مبارکہ ہے، مسجد امیہ